السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، جس کی توفیق سے اس رمضان مبارک کے جتنے اعمال تھے وہ تقریباً
مکمل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک عمل اس میں تراویح میں پورا قرآن مجید سننا یا پڑھنا جو سنت ہے، یہ عمل الحمدللہ جو رات گزری 27ویں شب، اس میں یہ سنت مکمل ہوئی۔ بقیہ پورے رمضان میں جو تراویح پڑھنے کا ایک عمل ہے، وہ یا 2 دن باقی رہ گئے ہیں یا 3 دن باقی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ بقیہ تراویح بھی نصیب فرمائے۔ روزوں کی فرضیت کا جہاں تک تعلق ہے، وہ چاند دیکھنے تک ہے، تو اس کے بھی ابھی 2 یا 3 دن باقی رہ گئے ہیں، یعنی 2 یا 3 روزے باقی رہ گئے ہیں۔ ایک عمل رمضان کا اعتکاف ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ سنت بھی ختم کے قریب ہے، اس کے بھی 2 یا 3 دن یا 3 راتیں باقی رہ گئی۔ ایک عمل قرآن مجید کی تلاوت کا ہے، پڑھنے والوں نے تراویح میں پڑھنے والوں کا تو الحمدللہ یہ قرآن مجید تراویح میں ختم ہوا ہے، اور سننے والوں کا جو پابندی کے ساتھ سنے ہیں ان کا یہ قرآن مجید تراویح میں ختم ہوا ہے۔ بقیہ جو پڑھنے والے ہیں پتہ نہیں کس کس نے کتنے قرآن مجید ختم کیے ہیں، کتنے پارے ختم کیے ہیں۔ جو پڑھے ہیں اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بقیہ 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں خوب تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ زکوٰۃ دینے والوں نے عام طور پر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان مبارک میں لوگ ہمارے یہاں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے صحیح زکوٰۃ ادا کی ہے، صحیح نیت کے ساتھ اور صحیح حساب و کتاب کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی ان کی زکوٰۃ کو قبول فرمائے اور اس کی برکت سے ان کے اپنے مال کی حفاظت فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ اور جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ جو 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں اس میں اپنا حساب لگا کر کے اور صحیح نیت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کر لیں۔ اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ باقی اب رمضان کے گزرنے کے بعد جو اللہ تعالی کی طرف سے انعام ملنے والا ہے، جو تحفہ ملنے والا ہے، اب اس کا انتظار ہے۔ اب اس تحفے کو لینے کے لیے کہاں جانا ہے اور کیسے جانا ہے، یہ چیز باقی رہ گئی ہے، جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں۔ یہ جو عید الفطر ہے، یہ انعام کا دن ہے، تحفہ لینے کا دن ہے۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں. وہ فرشتے شہروں اور شہروں کی گلیوں کے پاس کھڑے ہو کر کے آواز لگاتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, اے امت محمدیہ نکلو اس کریم رب کی طرف, اس کی بارگاہ کی طرف جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑے گناہ معاف کرنے والا ہے. یہ دو خصوصیات اللہ تعالیٰ کی فرشتے اس وقت کہیں گے کہ بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے والا, اس کی بارگاہ میں چلو. یہ فرشتے آواز لگاتے ہیں عید کی صبح میں, شہر شہر, قریہ قریہ, گاؤں گاؤں, گلی گلی. لوگ جب نکلتے ہیں اور عیدگاہ پہنچ جاتے ہیں اور دو گانا ادا کرتے ہیں, 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہے. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اب اس مزدور کی مزدوری پوری کی پوری دے دی جائے. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کے فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہو, میں نے ان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں ان کے گناہ بخش دیے. اور پھر لوگوں کی طرف, اپنی مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو بخشے بخشائے یہاں سے جاؤ, بخشے بخشائے. تو عیدگاہ کو جانے سے ہمیں جو تحفہ ملنے والا ہے مغفرت کا تحفہ, اس تحفے کو لینے کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے جاتے تھے میں وہ طریقہ آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ عید سے پہلے کوئی ایسا موقع عام طور پر نہیں ملتا ہے کہ جس میں عید کی نماز کو جانے کے آداب بیان کیے جائے, مستحبات بیان کیے جائے. آج یہ موقع ہمیں ملا ہے تو بہت غنیمت ہے. میں 10 آداب حضرات علماء اکرام نے بیان کیے ہیں, میں وہ آپ حضرات سے عرض کیے دیتا ہوں تاکہ ہم عید بھی منائیں تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق منائیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ 2 دن خوشیاں منا رہے ہیں, اس میں کھیل کود اور من مانی جیسے خوشی ہوتی ہے ان کی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ 2 دن کیا ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یہ 2 دن ہم عید کے طور پر مناتے ہیں. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دین آیا ہے، شریعت آئی ہے، اللہ کے احکامات آئے ہیں، تو کیا اللہ کے احکامات میں خوشی منانے کا کوئی دن نہیں ہے؟ ہاں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں اس سے بہتر 2 دن تمہیں عطا کیے ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے اور دوسرا عید الفطر ہے۔ تو یہ جو 2 دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہیں عید کے، یہ من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ ہمارے لیے خوشیوں کا انتظام بھی اللہ کر رہے ہیں۔ جہاں اللہ نے تراویح کا حکم دیا، جہاں روزوں کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، تلاوت کا حکم دیا، اعتکاف کا حکم دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں بندہ میرا روزے رکھ کر کے، تراویح پڑھ کر کے، اعتکاف کر کے، قرآن پڑھ کے ذرا طبیعت تھک گئی ہے، اسے ذرا خوش کیا جائے، اس کی روح خوش ہو جائے۔ ہاں، جسم بھی خوش ہو جائے گا اور اصل روح خوش ہو جائے گی۔ چلو ان کی روح کی خوشی کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عید الفطر عطا کیا تاکہ ہماری روح اس وقت خوش ہو جائے جب اللہ تعالیٰ عید کے دن مغفرت کا تحفہ عطا کریں گے، جب اللہ عید ہی دیں گے۔ ہاں، چھوٹے بچے چچا کے پاس، تایا کے پاس، باپ کے پاس، خالہ کے پاس، پھوپھی کے پاس اور نانا اور دادا، نانی اور دادی کے پاس جا کر کے اپنے آپ کو تیار کر کے نئے کپڑوں میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم نانی، تایا السلام علیکم، عید مبارک۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذرا ہمیں دیجیے، عید ہی دیجیے۔ بچے جیسے اپنے بڑوں کے پاس عیدی لینے کے لیے جاتے ہیں۔ ہاں، عید الفطر میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں اور بندیوں کو عید کا جو تحفہ عطا کرتے ہیں، عیدی جو دیتے ہیں، بہت بڑا تحفہ ہے، مغفرت کا تحفہ۔ تو یہ عید کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور انعام ہے ہم سب کے لیے۔ چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ عید کے دن جب آپ گھر سے نکلتے تھے تو آپ یہ چادر تھی آپ کے پاس جس میں لال دھاریاں تھی، لال لکیریں، وہ اوڑھ کر کے، وہ زیب تن کر کے، وہ پہن کر کے جاتے تھے، خاص جوڑا عید کی نماز کے لیے۔ حضرات علماء کرام نے یہاں فرمایا کہ عید کی نماز کے لیے اپنے پاس جو بہتر سے بہتر جوڑا ہے وہ پہن کر کے جانا چاہیے۔ اب بہتر سے بہتر جوڑا کون سا ہے؟ تو ہم نے ایک رواج بنا لیا ہے ہمارے یہاں کہ رمضان میں نئے کپڑے خریدیں گے اور اس کپڑے کو سمجھیں گے کہ ہمارے کپڑوں میں وہ بہتر کپڑا۔ صحیح تعبیر ہے، نیا ہی کپڑا خریدنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ہم اپنے لیے کپڑے سلائیں گے تو بہتر موقع یہی ہے کہ رمضان میں سلا لیں۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو ہمارا عمل ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم کو کپڑے سلانا ہے تو اور موقعوں پر سلانے کے بجائے رمضان میں سلا لیں، یہ معنی ہوا۔ اب وہ بہتر کپڑے ہو گئے ہمارے تو وہ زیب تن کر کے جائیں گے، اور اگر کوئی نیا کپڑا نہیں پہنتا ہے تو یہ ہرگز نہ سمجھے کہ جو بہتر کپڑا ہمارے پاس ہے، جو پرانا ہی ہے،
لیکن بہتر ہے وہ پہن کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مغفرت کا پروانہ نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ولیمے کی دعوت اور نکاح کی دعوت کو جائیں گے تو بہتر سے بہتر کپڑا پہن کے جائیں گے، اور اگر معمولی کپڑا پہن کے جائیں گے تو ہر ایک دیکھے گا یہ کیا معمولی کپڑا پہن کے آ گیا ہے نکاح کی دعوت میں اور ولیمے کی دعوت میں، حالانکہ آپ نے اچھا کپڑا پہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کپڑوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم بہتر کپڑا دھو کر کے چلیے آئرن کر کے بہتر سے بہتر کپڑا پہن کر کے جائیں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ مطلوب ہے، جب مسجد کو آئے نماز کے لیے آئے تو بہتر سے بہتر کپڑا پہن کر کے آنا چاہیے۔ تو عید کی نماز کو جا رہے ہیں تو بہترین کپڑا جو اپنے پاس ہے وہ پہن کر کے جائیں، یہ پہنے سنت سمجھ کر۔ میں بہترین کپڑا اس لیے پہن رہا ہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کپڑا پہن کر کے جاتے تھے، جن کے پاس چادروں میں لال لکیریں ہوتی تھی وہ کپڑا پہن کے جاتے تھے۔ تو یہ سنت یہ ہوئی کہ بہتر سے بہتر کپڑا پہن کے جائے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ غسل کرنا، جسے ہماری عام زبان میں پانی نہانا کہتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ تشریف لے جاتے تو پہلے غسل کرتے، بعد میں کپڑے پہن کر کے عیدگاہ جاتے تھے۔ تو حضرات علماء کرام نے فرمایا ہے کہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ہماری زبان میں اگر کہیں کہ رمضان کا خطبہ ہو یا بقرعید کا خطبہ ہو، ان دونوں خطبوں میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو آپ غسل فرماتے تھے۔ تو غسل بھی کریں گے، ہم پانی نہائیں گے تو مستحب اور سنت کی نیت کر کے نہائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کر کے آنا سنت ہے، اس لیے کہ بڑا مجمع رہتا ہے، بڑے مجمع میں اگر ہم پاک صاف جائیں گے تو ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے تو پاس والے کو تکلیف ہوگی، اس لیے فرمایا کہ عیدگاہ میں بھی لوگ بہت زیادہ ہوں گے، بڑا مجمع ہوگا، اس لیے وہاں پاک صاف جانا ہے تاکہ ہماری وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، اس لیے غسل کر کے جائیں۔ یہ دوسرا مستحب یا سنت عمل ہے۔ تیسرا عمل ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کو جانے سے پہلے کوئی چیز کھا کر کے جاتے تھے عید الفطر میں، اور عید الاضحیٰ میں بقرعید میں کوئی چیز نہیں کھاتے تھے جب تک عید کی نماز نہیں پڑھ لیتے تھے۔ تو عید الفطر میں کچھ کھا کر کے جانا، کیا کھائیں گے؟ فرمایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کے جاتے تھے۔ کتنے کھاتے تھے؟ 3، 5، 7، یعنی طاق عدد، کم سے کم 3 یا 1، یا پھر اور کھانا چاہتے ہیں تو 5 کھا لیں، 7 کھا لیں۔ کھا کر کے جانا یہ عمل کیوں ہے؟ یہ عمل اس لیے ہے کہ پورے رمضان میں آپ فجر کے بعد کوئی چیز نہیں کھاتے تھے، اور آج کا جو دن ہے روزہ رکھنا حرام ہے، اللہ نے منع کیا ہے، تو ہم اس دن سب سے پہلے کھا کر کے بعد میں نماز پڑھیں، یہ بتانے کے لیے اللہ جیسے کل کا دن میں فجر کے بعد کوئی چیز نہیں کھاتا تھا، آپ کا حکم سمجھ کر، آج میں آپ کا حکم سمجھ کر عید کا دن ہے اس لیے میں فجر کے بعد کھا رہا ہوں، یہ آج کھانے کا دن ہے، روزے کا دن نہیں ہے۔ تو کھجور کھا کر کے جانا،
بعض کتابوں میں ہے اگر کھجور نہیں ہے تو شہد کھا کر کے جائے، اور اگر ہمارے یہاں شیر خورما بنتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اب شیر خورما بنانا ہی واجب ہے، ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ شیر خورمے کا مطلب ہوتا ہے، شیر کے معنی دودھ، خورما کے معنی کھجور۔ اب ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں، خاص کر ہمارے شہر بنگلور اور حیدرآباد کی عورتیں جو ہوتی ہیں، وہ شیر خورما یعنی دودھ میں کھجور ڈال دیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس میں شکر بھی ڈال دیتی ہے، اور کھوا بھی ڈال دیتی ہے، اور کچھ سیویاں بھی ڈال دیتی ہے، اور ڈال کر کے ایک شیر خورما کے نام سے ایک میٹھا بناتی ہے۔ ٹھیک ہے، مزے لے کر کھائیے، اور کھانے کے بعد اپنی بیوی کو یہ کہیے یا اپنی والدہ کو یہ کہیے، آپ کا شیر خورما تو لاجواب، بس اس کے لیے وہی عیدی ہے۔ ہاں بالکل پکی بات بتا رہا ہوں۔ بیوی کو آپ عیدی لینا چاہتے ہیں تو ان کے ہاتھ کا صبح صبح شیر خورما کھائیے، اور کھا کر کے ان کی تعریف کیجیے، واہ آج تو میرے لیے عید کا دن ہے، اتنا بہترین شیر خورما آپ نے بنایا ہے، بس اس کے لیے عیدی ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نفسیات پر ہاتھ رکھنا ہے، اسے سمجھنا ہے، سمجھے؟ اب یہ کہنا شیر خورما بنانا بدعت ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ چیز سمجھ لیں۔ اگر گھر میں شیر خورما نہیں بنا ہے تو آپ غصہ نہ، بیوی سے کہیں وہ جو کھجور تھے افطار کے لیے میں نے لا کر رکھے تھے وہ لاؤ، میں کھا کر کے چلا جاتا۔ غصہ نہ ہو تو بس آپ کی عید ہے، شیر خورما بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں منع نہیں کرتا۔ تو یہ کوئی چیز کھا کر کے جانا، میں ذرا جلدی جلدی چلتا ہوں۔ جاتے ہوئے تکبیر پڑھتے ہوئے جانا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے تھے تو تکبیر کہتے ہوئے جاتے تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ عید الفطر میں آہستہ پڑھتے ہوئے جائیں، عید الاضحیٰ میں ذرا زور سے پڑھتے ہوئے جائیں، یہ فرق ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو آہستہ آہستہ کیا تکبیرات ہیں؟ وہی تکبیرات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سنتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے عید کے لیے جا رہے ہیں، روح خوش ہو جاتی ہے۔ اللہ سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرما۔ یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا، ٹھیک ہے، ایک سنت۔ پھر پانچویں سنت ہے ذرا تاخیر سے نماز پڑھنا عید الاضحیٰ کے مقابلے میں۔ تو ہمارے یہاں عیدگاہ میں 9:30 بجے ہے، اور لڑی کا جو عیدگاہ ہے اس میں 9:30 بجے ہے، ایک دم ٹھیک وقت ہے، یہ تاخیر بھی ہے۔ فوراً اشراق کے بعد نہیں پڑھنا ہے، اشراق کے بعد ذرا تاخیر کر کے 9:30 بجے، جب سورج 2 نیزہ اوپر ہو جائے تو 9:30 بجے کا جو وقت ہے وہ برابر ہے۔ آپ اس سے پہلے اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر کے 9:30 بجے آپ عیدگاہ تشریف لے جائیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس تاخیر سے نماز پڑھتے تھے عید الفطر میں، یہ سنت آپ کی ہمارے عیدگاہ میں ادا ہو جائے۔ عید کی نماز سے پہلے بھی کوئی نماز نہیں ہے عیدگاہ میں، عید کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے عیدگاہ میں۔ جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، ایسا عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، عید کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ عید کی نماز کہاں پڑھنا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز عیدگاہ ہی میں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ بارش ہوئی تو آپ نے مسجد میں ادا کی، یہ الگ بات ہے کہ مسجدوں میں عید کی نماز کا انتظام ہوتا ہے، لیکن نماز
عید کی عیدگاہ میں پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے۔ اس لیے کسی عیدگاہ کو مقرر کرے، اس کا وقت معلوم کرے، اس سے پہلے تیار ہو اور عیدگاہ جا کر کے عید کی نماز ادا کرے، یہ افضل ہے، مستحب۔ اور اگر قریب ہے عیدگاہ تو پیدل جائے، یہ بھی سنت ہے۔ اور بہت دور ہے، آپ پیدل نہیں جا سکتے، بہت زیادہ دور ہے، ہاں آدھا گھنٹہ پہلے نکلیں گے تو پہنچ جائیں گے، تو آپ آدھا گھنٹہ پہلے نکل کر کے پیدل جائیں، یہ سنت ہے۔ اور اگر بہت زیادہ دور جا رہے ہیں آپ تو سواری جہاں آپ کھڑا کریں گے، کھڑا کرنے کے بعد وہاں سے پیدل کی نیت کریں، میں پیدل عیدگاہ جا رہا ہوں، تاکہ پیدل چلنے کا ثواب بھی آپ کو مل جائے۔ یہ سنت ہے، ایک راستے سے آنا اور ایک دوسرے راستے سے جانا۔ اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ جس راستے سے آپ آئیں گے اور جس راستے سے آپ جائیں گے، وہ پورا راستہ قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دے گا کہ اللہ کا حکم ادا کرنے کے لیے عیدگاہ اس راستے سے گئے تھے اور اس راستے سے آئے تھے، تو ہماری نیکیوں کے لیے وہ گواہ بن جائیں گے۔ اور پھر 10واں عمل ہے عید کی مبارکبادی دینا۔ کیا عید کی مبارکبادی دیں گے؟ ایک جملہ ہے، چھوٹا جملہ آپ یاد کر لیں۔ جیسے ہم مصافحہ کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ یغفر اللہ لنا ولکم، ہے نہیں؟ مصافحہ کرتے وقت میں یغفر اللہ لنا ولکم پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی جب آپ عید کا مصافحہ کریں تو ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کے جو الفاظ ہیں وہ تقبل اللہ منا ومنک یا منکم، بہت چھوٹا جملہ ہے، تقبل اللہ منا ومنکم، یہ یاد کر لیں۔ ایک دوسرے کو آپ جب مبارکبادی دیں تو یہ ضرور جملہ کہیں تقبل اللہ منا ومنکم۔ اس کا مطلب یہ ہے جیسے مصافحہ کرتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ آپ کی بھی مغفرت کرے، میری بھی مغفرت کرے۔ ایسے ہی عید کا جب آپ عید کی مبارکبادی دیں گے تو پھر تقبل اللہ منا ومنکم کہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت بھی قبول کرے اور میری عبادت بھی قبول کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید رکھیں گے کہ جیسے بندہ مصافحہ کر کے ہاتھ الگ کرنے سے پہلے دونوں کی مغفرت کر دیں گے، ایسے ہی انشاءاللہ جب آپ مبارکبادی دیں گے، دو مومن ایک دوسرے کی قبولیت کی دعا کریں گے تو وہ دونوں جدا ہونے سے پہلے اللہ کی ذات سے امید ہے ان کے اعمال قبول ہو جائیں۔ تو یہ 10 اعمال ہوئے۔ اب 11واں ایک خاص عمل ہے، اس کے بغیر شاید ہم عیدگاہ کو نہیں جائیں گے اور نہیں جانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے صدقہ فطر ادا کرنا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں حدیث سنا دیتا ہوں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تودى قبل خروج الناس إلى الصلاة، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرض فرمایا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرے۔ کب؟ عیدگاہ کو جانے سے پہلے۔ اب کتنا ادا کریں گے؟ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کروں گا تو آپ کو مقدار سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن برکتاً میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ کھجور میں سے 1 سا اور جو میں سے 1 سا۔ 1 سا مطلب ایک پیالہ ہوتا تھا اس وقت، اس زمانے میں۔ اگر اس زمانے کے حساب سے اگر گرام کا حساب لگائیں گے تو 1 سا 3.5 کلو کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں یا تو کھجور یا پنیر یا جو، یہ 3 چیزوں میں سے صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ 1 سا یعنی 3.5 کلو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں
فرمانے لگے کہ یہ ایک سا اگر گیہوں کا حساب لگائیں گے تو آدھا سا ہو جاتا ہے، تو 3.5 کلو ہے تو اس کا آدھا کتنا؟ 1.25 کلو، تو 1.25 کلو گیہوں کا حساب کتنا ادا کریں گے؟ اگر پیسے آپ دیتے ہیں تو وہ حضرات علماء اکرام نے فرمایا کہ 70 پر 5 روپے 75 روپیز 75 روپے ہر بڑے کی طرف سے، چھوٹے کی طرف سے، آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت، مسلمان۔ اب آپ کے گھر میں 5 افراد ہیں، آپ بڑے ہیں، باپ ہیں، اور آپ کے پاس کچھ پیسہ ہے، کچھ مال و دولت ہے، سارے چیزوں کو حساب لگا کر کے اگر آپ کے پاس 40-45 ہزار کا مال ہے یا پیسے ہیں تو آپ کو صدقہ فطر دینا واجب ہے، اس کے بغیر آپ عیدگاہ نہ جائیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتا ہے اس کا صدقہ فطر ہے، اور اگر عید کے بعد ادا کرتا ہے تو وہ عام صدقہ ہے، سمجھے؟ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کم از کم 70 پر 5 روپے، اگر آپ مالدار نہیں ہیں پھر بھی اگر آپ اپنے افراد کی طرف سے، لوگ کہتے ہیں فدیہ دینا ہے، فدیہ دینا ہے، فدیہ دینا ہے، تو یہ فدیہ اپنے بچوں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے آپ دے دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دیں گے، جتنا آپ دیں گے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اس لیے صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے روزوں میں کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو، کچھ رفث، کچھ لغو، یہ احادیث کے الفاظ ہیں کہ صدقہ فطر فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والفرث وطعمۃ للمساکین۔ روزے میں کچھ بےہودہ باتیں، لغو باتیں ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ان روزوں کو اس کی برکت سے پاک کر دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو مساکین ہیں، غربا ہیں، ان کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرات علماء اکرام نے فرمایا 1 یا 2 دن پہلے یا پھر آخری عشرہ شروع ہوتے ہی فوراً صدقہ فطر کی فکر کرے، اور عیدگاہ کو جانے سے پہلے آپ اپنا صدقہ فطر ادا کر کے بعد میں عیدگاہ کو جائے۔ اس سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم عیدگاہ جائیں گے ان سنتوں کے ساتھ، اور پھر وہاں جا کر کے کیا لائیں گے؟ عیدگاہ سے مغفرت کا تحفہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عیدی دینے والے ہیں، عید کے دن اس خیال کے ساتھ خوشی جلدی جائیں عیدگاہ کو، اور پاک و صاف ہو کر کے جائیں، اور خوشبو لگا کر کے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی خوشبو، آپ خوشبو لگا کر کے جائیں، اور جا کر کے جب آپ نماز مکمل کر لیں تو یہ تصور ہو کہ اللہ آپ ہمیں اس وقت مغفرت کا تحفہ دے رہے ہیں، اور کچھ آنسو بہیں گے آپ کے۔ جب یہ پروانہ ایسا محسوس ہوگا اللہ نے مجھے دے دیا، تو جب آپ لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ لوٹیں کہ ہماری مغفرت ہو گئی۔ یہ کب ہے؟ جب روزہ اور تراویح ہم نے صحیح پڑھا ہے تب، اور اگر نہیں پڑھا ہے تو آج ہی توبہ کر لیں، بقیہ تراویح بقیہ روزے رکھ لیں، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، سچی توبہ کر لیں، انشاءاللہ بقیہ روزے تراویح پڑھوں گا، اور آئندہ جب بھی روزے رکھنے کا موقع ہوگا، میں رمضان آئے گا روزے رکھوں گا، تراویح پڑھوں گا، نیت کر کے سچی توبہ کر لیں، اور پھر عید کے دن نہا دھو کر کے آپ عیدگاہ جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
اللہ تعالیٰ سب معاف کرنے والے ہیں، شرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، ذرا دو آنسو بہا لیں عاجزی کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عید کا پروانہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے اور تراویح اور روزوں کو قبول فرمائے۔ جو تلاوت، جو ذکر و اذکار رمضان میں اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو دن باقی ہے، کچھ لمحے باقی رہ گئے ہیں، کچھ گھنٹے باقی رہ گئے، جیسے کہتے ہیں 72 گھنٹے، تو 72 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، 3 دن۔ ہو سکتا ہے کہ پیر کے دن عید ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منگل کے دن عید ہو، اور زیادہ گمان انشاءاللہ منگل کے دن کا ہے۔ اس لیے اتوار کے دن چاند دیکھیں گے، اگر چاند نظر آ گیا اور ہلال کمیٹی والوں نے اعلان کر دیا تو پیر کے دن ہم انشاءاللہ عید کریں گے، اور اگر اتوار کے دن چاند نظر نہیں آیا ہے تو پھر پوری تیاری آپ کریں پیر کے دن عید کی، پھر چاند دیکھنے اور پھر اس کے انتظار میں نہ رہے، اس لیے کہ 30 دن مکمل ہو گئے تو مہینہ ختم ہو گیا۔ الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، مہینہ اتنے کا ہوتا ہے، اتنے کا ہوتا ہے، اتنے کا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا، پھر فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، انگوٹھے کو اندر چھپا کر کے فرمایا مہینہ اتنے کا ہوتا ہے، 29 کا یا 30 کا۔ اگر اتوار کو چاند نظر آ گیا تو پیر کے دن انشاءاللہ عید ہوگی، اور اگر اتوار کو نظر نہیں آیا تو پیر کا دن مکمل کر لیں گے، اور پھر انشاءاللہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اور ایمانی حرارت کے ساتھ عیدگاہ جائیں گے، اور ہماری عیدگاہ میں جیسے میں نے اعلان کیا 9:30 بجے نماز ہے، اس سے پہلے پہنچ جائیں، اور پہنچ کر کے جو ضروری چیزیں ہیں، مصلی ہے اور وضو کے ساتھ آپ وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر کے مصلی اور وضو کا انتظام ہوا ہے نہیں ہوا ہے پریشان ہونے کے بجائے اپنے گھر سے وضو کر کے اور مصلی کے ساتھ وہاں پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عید الفطر کی نماز نصیب فرمائے، اور پھر سب سے بڑی دولت جو مغفرت کا پروانہ اللہ کی طرف سے ملے گا، اللہ تعالیٰ پوری امت محمدیہ کو وہ تحفہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔